محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے. اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تھوڑی سی دیر اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دی. اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم. اللہ نے زندگی گزارنے کا اور اس کو کامیاب کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے. اگر ہم اس طریقے سے زندگی کو گزاریں گے تو اس کو کامیاب زندگی کہیں گے، اور اگر اس طریقے سے نہیں گزاریں گے تو وہ ناکام زندگی ہوگی، اور وہ ناکامی دنیا میں بھی ہوگی اور مرنے کے بعد بھی. قانون اللہ نے یہ بنایا مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. من عامل صالحا من ذکر و انثی، جو عورت جو مرد چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ عمل صالح کرے. بس اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اسی لیے ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں چیک کروں کہ تم کیسے عمل کر کے آؤ گے. وہاں تو سب نے کہا تھا الست بربکم، سب جب پوچھا گیا نا تو سب نے کہا قالوا بلا، اللہ آپ بھی ہمارے رب ہیں. اب اللہ نے دنیا میں تھوڑا سا موقع دے دیا. اب بتاؤ بھائی، تھوڑی سی چھوٹ دے دی ہے تھوڑے سے وقت کے لیے، 40 سال 50 سال کے لیے آپ کو انڈیپینڈنسی دے دی ہے، آپ جو چاہو کرو. لیکن یہ آپ سمجھ لو اللہ ہی ساتھ ساتھ پوچھتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا انکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ہمارے پاس نہیں آنا؟ اللہ اوپر سے بیٹھ کر ایک ایک آدمی کو، ایک ایک مرد کو، ایک ایک عورت کو مانیٹر کر رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اگر تم اللہ کے حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کو گزار رہے ہو تو پھر اللہ کا یہ قانون ہے. قرآن مجید غلط نہیں کہتا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لے. کل میں عصر پڑھ کے مغرب پڑھ کے نکل رہا تھا تو ایک آدمی میرا جاننے والا مسجد میں کرسی بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہا حافظ صاحب بہت زیادہ میری ٹانگ میں درد ہے. عموماً بیچارہ بوڑھا آدمی ہے، اب تو برداشت سے باہر ہے. میں نے کہا میں مان نہیں سکتا. تم اگر یہ کہ جو برداشت سے باہر ہے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم اس کو تکلیف اس کی وسعت کے مطابق دیتے. یا تو قرآن مجید کی یہ آیت غلط ہے یا تم غلط ہو، کوئی ایک غلط ہے. تو قرآن مجید تو آیت غلط ہو نہیں سکتی، تو تم ہی غلط ہو. اس کا مطلب یہ کہ ابھی تمہارے اندر برداشت کی قوت ہے. کوئی یہ کہنا کہ بس حد ہو گئی یار، بس اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. قرآن مجید غلط نہیں ہو سکتا. جس آدمی کو جتنی تکلیف آ رہی ہے
یا جس آدمی کو جتنی خوشی مل رہی ہے وہ سب من جانب اللہ ہے، من جانب اللہ ہے، من جانب اللہ ہے. لیکن اگر ہمیں زندگی اچھی گزارنی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سکون رہے، ہم چاہتے ہیں کہ قبر میں سکون رہے، تو اس کے لیے شرط اعظم ہے من عامل صالحا. ہر ایک ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کے قول کو نور سے بھر دے، حضرت فرماتے تھے کہ روزانہ ایک دن کے لیے سوا اگر کر لو نا، روزانہ تو کرو لیکن اگر ایک دن کے لیے کر لو تو یہاں بھی ایک ٹیپ لگا لو، جیسے میں نے بھی مائک لگانا، یہاں ٹیپ لگا لو، اس کو ریکارڈ کا بٹن دبا دو. صبح سے شام تک جو کچھ تم بول رہے ہو اس کو ریکارڈ کر لو اور رات کو بیٹھ کے سن لو. جو کچھ تم نے بولا نا وہ تمہاری موت کے لیے کافی ہے. اصل میں ہم اپنی زبان کو اتنا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، صحیح یا غلط. ابھی میں نے دوسری آیت تلاوت کی نا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. سب سے اچھا بول کیا ہے؟ سب سے اچھا بول یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو درود شریف کی طرف بلاؤ، لوگوں کو نیک کام کی طرف بلاؤ. جب یہ اچھا بول ہے تو کوئی اس کا نگیٹو بھی ہوگا. سب سے گندا بول دنیا میں کیا ہے؟ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے نا بھائی. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، وہ تمہیں بتائیں گے اچھا کیا خراب کیا ہے، اچھا کیا خراب کیا ہے، یہ جبھی تو بتائیں گے وہ. سب سے گندا بول کسی کے پیچھے کسی کی برائی کرنا ہے. دنیا میں سب سے گندا بول کسی کے پیچھے کسی کی برائی کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر واقعات وہ برائی اس کے اندر ہو، جی ایسا ہے نا، ایک آدمی کہ بھائی وہ موٹے، اور وہ پتلے، اور وہ لمبے، مطلب یہ اما عائشہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے کوئی بات کر رہی ہیں اور کہا اما صفیہ رضی اللہ عنہ کے لیے وہ چھوٹی، مطلب قد کا چھوٹے، وہ چھوٹی. حضرت نے فرمایا اے عائشہ یہ سب سے گندا بول ہے اور ہم اس کو برا سمجھتے ہی نہیں. یعنی کہ اب عجیب حال یہ ہے کہ ہم اب گندگی کو گندگی نہیں سمجھتے، گندگی کو گندگی نہیں سمجھتے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ یہ تم نے بولا ہے نا، اگر یہ تمہارا بول سارے سمندر میں ڈالیں سب کا سب سمندر کڑوا ہو جائے گا، یہ اتنا گندا بول. ہمارے یوسف صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، عجیب بات فرماتے تھے، عجیب بات. اوہو فرماتے تھے ایک تو عام آدمی کی برائی ہے، لیکن ہم سب سے زیادہ برائی مولوی کی کرتے ہیں. فرمایا مولوی کا گوشت کھانا اتنا آسان کام نہیں ہے. ان یاکل لحم اخی میتا فکریہتموہ. گندا بول ایسے ہے، اس کے پیچھے برائی کرنا ایسے ہے جیسے تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا. اور فرمایا مولوی کا گوشت ہضم نہیں ہوگا. اور ایک بزرگ نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر آپ کسی مولوی کی برائی کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ آپ کا ایمان سلب کر لے. دونوں مطلب تصویر کا دونوں رخ دیکھے نا بھائی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. سب سے اچھا بول کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. کیا اللہ بڑا ہے؟ کہہ دو بھائی مجھے اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. اس میں کیا قباحت ہے بھائی؟ آج ہم سب کیا کہہ رہے ہیں؟ روپیہ بڑا ہے، پلاٹ بڑا ہے، فیکٹری بڑی ہے. اب جتنا جتنا بولیں گے نا خدا کی قسم اتنا اتنا دل میں یہی آئے گا. جتنا جتنا بولیں گے، جس چیز کے لیے بولیں گے. میں سب لوگوں کو سمجھاتا ہوں. ہمارے شیخ عبدالحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، حضرت فرماتے تھے
چلتے پھرتے کیا کرو، اللہ 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 اللہ. جب موت کا وقت آئے گا نا تو اسرائیل آئے گا. اور اسرائیل چھوٹا سا آدمی نہیں ہے، یہ بتا دوں آپ کو. ہاں، ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، کہ عمر وہ جو منکر نکیر آئیں گے نا، منکر نکیر جو تم سے سوال جواب کریں گے نا، پوچھیں گے من ربک، تو ان کے جو کندھے کا فاصلہ نا، یہ گردن اور یہ کندھے، اتنا سا کندھا نا ہمارا، تو میں یہ 500 میل کی مسافت کا ہوگا. تو عمر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں ہوش حواس میں ہوں گا. ہاں 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 پھر میں دیکھ لوں گا اس سے، میں پوچھ لوں گا اس سے، بھائی تو کس کی بات کر رہا ہے، میں دیکھ لوں. تو عمر تو کہہ سکتے یہ بات، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے. ہم تو یہاں پہ ایک شیر آ جائے نا، شیر کو چھوڑو ایک چوہا آ جائے نا تو سب لوگ پھدکنے لگے، جیسے ادھر عجیب حشر ہو جائے گا ہمارا. میں اپنی بات نہیں بتا رہا، قرآن مجید کہہ رہا، قرآن مجید. یہاں پہ 10 لوگ آئے نا، حضرت آئیے آئیے، حضرت آئیے آئیے، جس کا دل بھی نہیں چل رہا اس سے ملنے کو، اس کو بھی کہے گا آئیے آئیے. اس کو کہتے ہیں منافقت، انگریزی میں کہتے ہیں ہائپوکریسی. ہاں ایسا وہ چلے گا، دنیا میں چلے گا. لیکن قبر میں جانے کے بعد سورہ عادیات میں عجیب بات قرآن مجید میں آتی ہے کہ فرمایا اگر تم نے ساری زندگی من عمل صالحا من ذکر و انثی اگر نہیں گزاری ہوگی تو خدا کی قسم وحصل ما فی الصدور، جو تمہارے دل میں وہی باہر آئے گا اور کچھ نہیں آئے گا. اگر دنیا میں ربی اللہ کے بجائے ربی المال، ربی المال، ربی المال، مال 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 مال، تو وہاں پہ جواب نکلے گا ربی اللہ کے بجائے ربی المال. ہاں میں نہیں کہہ رہا ہوں والعادیات ضبحا، یہ سورج جا کے دیکھو، وحصل ما فی الصدور، جو تمہارے دل میں وہ باہر آئے گا. ابھی تو ہم دنیا میں منورنگ کر لیتے ہیں، وہ آ گیا، اسے میرا دل نہیں چاہ رہا تھا ملنے کو، لیکن اب چونکہ عارف بھائی کیا ہے مجبوری ہے ملنا، آئی آئی حضرت حضرت حضرت، اور دل میں کہہ رہا سالے یہ حضرت آئے کیوں یہاں پہ میرے پاس. ہاں اب وہ عارف بھائی نے بلا لیا تو مجبوری ہے نا، برداشت کرنا پڑے گا ان کو. لیکن یہ بات قبر میں نہیں ہوگی. قبر میں اگر آپ نے ساری زندگی اللہ کے حکم کو مانا ہوگا، اللہ 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 کیا ہوگا، تو قبر میں وحصل ما فی الصدور، وہ جو دل میں وہ باہر آ جائیں. میں آپ کو آج صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، کامیاب زندگی کیسے ہو سکتی ہے، قبر کی بھی اور اس دنیا کی بھی. اس کا واحد طریقہ ہے، واحد طریقہ، بس ایک ہی طریقہ، دوسرا طریقہ نہیں. من عمل صالحا، صبح سے شام تک ہمارے ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ اپنا محاسبہ کیا کرو رات کو بیٹھ کر کہ میں نے کتنے اللہ کے حکم مانے. اب ابل جائے گا، جتنے اللہ کے حکم مانے اس پر کہو الحمدللہ، اللہ آپ کا شکر ہے میں نے آپ کے حکم مان لیے. کیونکہ ہم نے حکم جو مانے ہیں نا، جو ہم نے حکم مانے ہیں، پر عجیب حضرت بات فرماتے تھے، یہ کہا کرو اے اللہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے یہ کام کرا دیا. کام تو ہم نے کیا نا، نہیں ایسا نہیں. اب ہمارے لیے کہو اے اللہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے یہ کام کرا دیا. تو قرآن مجید کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم کہو گے نا الحمدللہ اللہ آپ نے کام کرا دیا، تو اللہ اور مزید یہ کام کرانا شروع کر دی. ایک مجلس میں چلے جاؤ، کہو اے اللہ آپ کی مہربانی، اللہ آپ کا احسان کہ آپ نے مجھے یہاں پہنچا دیا، خدا کی قسم اللہ کو دوسری مجلس میں جانے کی توفیق نصیب فرما دے. یہ طے شدہ بات. جو لوگ میرے ساتھ جمعرات کو مجلس میں تھے نا، وہ جمعے کو بھی آئے تھے، کل مجلس تھی، اور جو لوگ جمعے کو آئے تھے نا وہ لوگ آج ہفتے کو بھی آئے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل میں جب آپ نیکی شروع کرتے ہیں نا تو اللہ آپ کو فوراً، جیسے بچہ چلے نا تو ماں خدا نہ خاصے گرنے لگی تو ماں ایک دم پکڑ لیتی ہے نا، تو اللہ کا قانون یہ کہ جو ذرا سا چلتا ہے نا، شیخ العزیز نے لکھا ہے اس کو
کہ جو ایک قدم چلتے ہیں نا اللہ اس کو 2 قدم پکڑ، جو چل کے آتے ہیں اس کو بھاگ کر ایسے پکڑ لیتے اللہ. طریقہ واحد ایک ہے کامیابی کا، وہ یہ ہے کہ من عمل صالحا. بس اللہ کا قانون یہ ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں زندگی، یہ والی زندگی پاکیزہ زندگی نصیب کروں. اور یہ تو یہاں کا معاملہ ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ یقین کریں. میں کہیں بیان میں بتا رہا تھا، قرآن مجید میں آتا ہے 12ویں سپارے میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. روٹی کپڑا مکان، یہی نعرہ ہے نا بھائی سب کا، سارے لوگوں یہی نعرہ، روٹی کپڑا مکان. 12واں سپارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے، روٹی کپڑا مکان. اللہ نے کہا یہ میری ذمہ، اللہ نے کہا یہ میری ذمہ. اور اس روٹی کپڑے مکان کے لیے اس آیت کی ذیل میں جا کے آپ تفصیل میں دیکھیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ایسے آتے روایت میں کہ اللہ نے جہاں پہ خزانہ جمع کیا نا، کھانے پینے خزانہ جمع کیا. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ٹرک پہ نا وہ بوری لاد کے نا لے کے جاتے ہیں اور جا کے گوڈاؤن میں رکھتے ہیں، تو 1 2 دانے 4 دانے گر جاتے ہیں، پھر اور ایسے دانے گرتے رہتے ہیں، اور پھر آخر میں دروازہ لاک ہو جاتے ہیں اور باہر دانے پڑے. میں جب سے دنیا بنی اور قیامت تک وہ جو باہر کے دانے ہیں نا انہی سے مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ ابھی دروازہ کھلا ہی نہیں ہے. اللہ وہاں پہ کیا دے گا وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. اس بات کو سوچیں کہ مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا اور میں دنیا کی زندگی کیسے اچھی گزار کر جا سکتا ہوں، کیسے میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکتا ہوں. یہ طریقہ کار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے. تھوڑا سا میں اور آگے چلتا ہوں. اب اس 1 مہینے کے بعد نا ایک مہینہ آنے والا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے لیے باقاعدہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لی فی رجب و شعبان و بلغنی رمضان. ہر شیخ کا نا اپنا اپنا ایک نظم ہوتا ہے. جو میرے سب سے پہلے شیخ تھے حضرت قاری فتح احمد صاحب رحمہ اللہ، ان کو قرآن مجید سے بہت شغف تھا، بے انتہا شغف تھا. حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کا معمول یہ تھا کہ فرض نماز میں علیحدہ قرآن پڑھتے تھے، سنتوں میں علیحدہ قرآن پڑھتے تھے، نوافل میں علیحدہ قرآن پڑھتے تھے، اور ویسے علیحدہ بیٹھ ہوتے تو علیحدہ قرآن پڑھتے تھے. ایک بار 4 قرآن چلتے تھے. جب رجب شروع ہوا نا تو میں نے رجب کے بیان میں باقاعدہ اپنے تمام مریدین سے، متعلقین سے، سب سے کہا کہ جو آپ روٹین کا قرآن پڑھ رہے ہیں نا وہ پڑھتے رہیں، لیکن رجب سے ایک علیحدہ قرآن شروع کریں. لیکن اگر آپ کے 16 سپارے ہو گئے مثال کے طور پہ، کسی کے 15 سپارے ہو گئے وہ پڑھ رہا ہے، لیکن رجب کا الف لام میم سے دوبارہ شروع کر دیں، لیکن آگے والی روٹین کرتے رہیں، رجب سے علیحدہ شروع کر دیں. میں نے کہا یہ ہماری شیخ حضرت قاری فتح صاحب رحمہ اللہ کی سننا دیں، شروع کر دیں. عبدالحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ کا معمول یہ تھا، ان کا ذوق یہ تھا کہ وہ ذکر پہ بہت زیادہ زور دے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ارے پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمہ اللہ سے میں نے بیعت کی حضرت شیخ کے بعد، تو ہزاروی صاحب رحمہ اللہ کا معمول یہ تھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، ہر شخص کا الگ الگ معمول. لیکن آج میں آپ کو، چونکہ رمضان مبارک سر پر آ رہے ہیں نا، یہ بالکل آگے کی تیاری ہے. یہ جو آج کی بات ہے نا، سمجھے رمضان کی بات ہو رہی، یہ جو آج کی بات ہو رہی نا، یہ سمجھے کہ رمضان کی بات ہے. اللہ کے نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. اور آج ہم نے سب سے کمتر اسی کو سمجھا ہوا ہے. مولوی صاحب کو 1000 روپے ٹیوشن فیس،
انگریزی پڑھانے والے کو 10,000 روپئے ٹیوشن فیس. ابے بھائی کیوں بھائی, کیا ہو گیا یار, عجیب. اب آپ پوری کراچی میں دیکھیں گے نا, جب پوری کراچی میں دیکھیں نا, جب میری ایک مجلس ہوتی ہے گلستان جوہر میں, ان کا بچہ مجھے لینے کے لیے آتا تھا. ایک دن وہ آیا مجھے لینے کے لیے, مہینے کا دوسرا جمعرات کیا ہے ان کے یہاں. میں نے اس سے کہا یار تم داڑھی موچھ تمہاری ابھی آئی نہیں, اتنی بڑی گاڑی چلاتے ہو, تمہارے پاپا کے پاس تو پیسے نہیں ہے, میں تو جانتا ہوں تمہارے پاپا نے تو تمہیں گاڑی لگی. نہیں حضرت وہ میں نے خود ہی خرید لی ہے. اچھا خود ہی خرید لی ہے, اتنے بڑے آدمی ہو تم یار. اور میں نے کہا بھائی اس کو کام کیسے چلتا ہے تمہارا؟ کہنا میں 2 ٹیوشنیں پکڑی ہوئی بس, ایک ٹیوشن کے وجہ سے اماں کو دیتا ہوں, ایک ٹیوشن سے گاڑی چلاتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے کہا اچھا. کہنا وہ ایک ٹیوشن والا نا وہ غریب ہے, جس کے گھر میں پڑھائے وہ غریب ہے, اس سے میں 15,000 روپئے لیتا ہوں جو غریب ہے, اور ایک امیر ہے اس سے میں 20,000 روپئے لیتا ہوں اور انگریزی پڑھاتا ہوں. میں نے کہا یار ہمارا بیٹا تو مفتی ہے, عالم ہے, حافظ ہے, وہ اگر ٹیوشن پڑھایا 2,000 روپئے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. کہا ہاں تو وہ بات ہے, میں تو وہاں انگریزی پڑھانا او لیول کا آدمی ہوں, میں اے لیول کا آدمی ہوں. اب وہ لیول وہاں پہ جا کے پتہ چلے گا کون سے لیول کا تو کرے. اللہ کے رسول فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہترین آدمی وہ ہے, سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے. اور ہم نے کیا کر رکھا ہے, ہم نے سب سے زیادہ نکالا اس کو بنا دیا. اقرا کی فیس 1,000 روپئے اور بیکن ہاؤس کی فیس 25,000 روپئے. نہیں, میرا ایک مرید ہے وہ ڈاکٹر نعمان, وہ فرانس سے PhD کر کے آئے, وہ اپنے بچے کو پڑھا رہا تھا نخلا میں, 18,000 روپئے مہینے فیس دے رہا. یہ اب سے 5 سال پرانی بات جا رہا ہوں, 6 سال پرانی بات. میں نے اس سے کہا کہ بھائی کیا تم نے دماغ خراب ہو گیا تمہارا, نکالو اس کو وہاں سے. وہ بیچارہ میرے پاس آیا تھا بیعت ہونے کے لیے. میں نے کہا جب تک تم اس کو نکالو گے نہیں وہاں سے میں بیعت نہیں کروں. پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا اس کو وہاں سے نکالو اور کسی مدرسے میں داخل کر دو, حافظ بنا دو, تاکہ تم قبر میں یہ تمہارے پاس منکر نکی سوال ہے نہ بولے یار میں حافظ کا باب ہوں, ذرا سوچ سمجھ کے بات کرو. اچھا یار پیچھے ہٹا دو. آپ کی جگہ میں کرنل کا باب ہوں, اچھا وہ پولیس والے بھی آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا. ارے بھائی قبر میں کہو منکر نکی سے میں حافظوں کا باب ہوں, پھر دیکھو کیسے وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. اللہ اس کو جزائے خیر دے, اس نے میری بات مان لی, جیسا آپ فرما رہے میں تیار ہوں. میں نے کہا جو بیعت کر لوں. اب وہ بچہ حافظ ہو گیا الحمدللہ, اور پچھلے سال اس نے تراویح بھی سنائی. آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ میں آپ کو بتایا. اس نے مجھے بتایا کہ حافظ صاحب میں مدرسے میں بمشکل تھا, ہم 2,000 روپئے مولوی صاحب کو دیا تھا, مولوی صاحب اتنا خوش ہوتے تھے, اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر ہوتے رہتے تھے, اور 18,000 روپئے جس کو دیا تھا, یار آپ نے لیٹ کر دیا یار, 5 تاریخ سے پہلے پیسے جمع کرانا چاہیے تھے. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے یار, مولوی کو اتنا سا کھلا دو وہ اتنی دعائیں دے گا تمہیں, تم سوچ بھی نہیں سکتے, اور دنیا والوں کو جتنا بھی کھلا دو یہ تو کم ہے, اور لے کے آؤ. قرآن مجید سے محبت ہے ہی نہیں. قرآن مجید سے محبت کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھے امام ربوی رحمہ اللہ, ان کو قرآن مجید سے عشق تھا. اب وہ اپنے تمام مریدین کو نا کہتے تھے بس قرآن مجید پڑھو, بس قرآن مجید پڑھو, بس قرآن مجید پڑھو. جیسے میں نے کہا نا, کسی شیخ کا نظم ہوتا ہے قرآن مجید, کسی شیخ کا نظم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کسی شیخ کا نظم ہوتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد. سب کا ہے, سب یہ سارے راستے جا رہے جنت میں. لیکن قرآن مجید والا معاملہ جو ہے نا وہ بڑا سنگین ہے, بڑا زبردست ہے, زبردست ہے. وہ ایسے آپ کو جنت مل جائے گا, ایسے 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 ایسے. تو حضرت فرمایا کہ بھائی تم قرآن مجید پڑھو, قرآن مجید پڑھو. تو ہر زمانے میں مریدین جو ہے نا وہ کچھ شیخ کے ایسے قریب ہوتے ہیں, منہ چڑھے جس کو کہتے ہیں منہ چڑھے. حضرت یہ جو آپ قرآن مجید کے پیچھے لگے ہوئے اس پہ ملے گا کیا؟ جب آدمی کہیں جاب کرنے جاتے ہیں نا, انٹرویو جب ہوتے ہیں نا اس کا, تو وہ سوال کرتے ہیں تنخواہ میری کیا ہوگی. اس کا سب کا محور یہ ہوتا ہے ملے گا کیا. اب یہاں مجلس میں ہے نا ملے گا کیا, سب یہ سمجھ لیں. ابھی مجھے محمد نوید کھجور والے نے فون کیا کہ میں حافظ صاحب آپ کی مجلس میں آنا چاہتا ہوں. آ جاؤ, مجھے کیا اعتراض ہے. ابھی کہاں, ناظم آباد میں رہتا ہے,
وہ سائڈ کے پاس، وہاں سے نرسری آ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ پٹرول اور تمہاری گاڑی بھی نا اللہ میاں تولے گا حساب کتاب میں، پریشان نہیں ہو۔ وہ حضرت ملے گا کیا؟ تو حضرت فضائل بتاتے تھے، ایک گلاس پڑھنے پہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ تو ایک بہت منہ چڑھا حضرت کا وہ تھا کہ حضرت آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے دیکھا ہے جا کے کیا ہے؟ ہر شخص کا اپنا اپنا ایک وہ ہوتا ہے۔ تو مطلب کہا بھائی میں گیا تو نہیں ہوں، دیکھنے کے لیے تو مرنا پڑے گا بھائی، قرآن مجید پڑھنے پر کیا ملے گا وہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ کہا کہ نہیں اگر آپ مجھے بتائیں تو میں پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا۔ وجہ عجیب عجیب نظام ہے۔ ایک میرے ساتھ لڑکا کام کرتا تھا، وہ مجھے کہنے لگا میں لفیظ مکی صاحب سے بیعت ہونا چاہتا ہوں لیکن عام مجمع میں بیعت نہیں ہونا چاہتا۔ وہ میرے ساتھ فیصل آباد جاتا تھا۔ پھر میں نے کہا بھائی تو کیسے بیعت ہونا چاہتا ہے؟ کہا حضرت آپ مجھے ان کے کمرے میں لے کے جائیے، ان سے کہیے میرا ہاتھ پکڑیں اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ میں ڈالیں اور اس کے بعد وہ بیعت کر کے تو میں بیعت دوں گا۔ میں نے کہا یار عجیب عجیب پتہ لوگوں کی عجیب عجیب اندر سے۔ میں نے کہا اچھا بھائی چلو یار کچھ کوشش کرتا ہوں۔ میں حضرت کے پاس چلا گیا کمرے میں نے جا کے کہا حضرت یہ لڑکا جو ہے نا خادم، جو وہ خادم بنا ہوا تھا حضرت کا، میرے ساتھ جاتا تھا نا، تو حضرت نے کہا نہیں آپ مت لے کے آیا کریں کوئی چیز، اس کو کہہ دیں۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ کہہ رہا ہے کہ میں عام مجمع میں عبدالحفیظ مکی صاحب سے بیعت نہیں ہونا چاہتا، وہ مجھے کمرے میں لے کے جاؤ اور عبدالحفیظ مکی صاحب سے کہو میرا ہاتھ پکڑیں، میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پکڑیں اور پکڑ کے پھر مجھے بیعت کر کے تو بیعت ہوں گا ورنہ بیعت نہیں ہوں گا۔ اللہ حضرت بھی شفیق اللہ اکبر کرے، حضرت فرمایا بلائیے بلائیے بلائیے، حافظ صاحب اگر آپ حکم کرتے ہیں تو میں یہ کر دوں گا۔ میں نے کہا خدا کے لیے شیخ اللہ کے واسطے میری تو درخواست، حکم نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ بات، وہ اتنا خود سر ہو گیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت میرے ہاتھ میں ہاتھ لے کے پاس تمہیں بیعت دوں گا۔ اب بلائیے بلائیے بلائیے، حضرت نے بیعت کر لیا اس کو۔ یہ ہر زمانے میں ایسے مریدین ہوتے منہ چڑھے۔ تو وہ مولوی صاحب سے کہنے لگا کہ حضرت یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پڑھنے پر اللہ یہ دے گا، پڑھنے پر قرآن مجید میں اللہ بھی یہ دے گا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھا تو نہیں ہے لیکن جب قبر میں جائیں گے پھر اس کے بعد پتہ چلے گا۔ ابھی تو ہم نے حدیث شریف میں جو اللہ کے رسول نے کہا نا مجھے یقین نہیں آتا، مجھے یقین، آپ بتائیں اگر آپ یہ کہتے ہیں تو میں پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا۔ امام ربیع رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے بہت سارے شاگرد وقت کے امام گزرے، تو انہوں نے یہ وعدہ کر لیا کہ اچھا میں تمہیں دیکھ کر بتاؤں گا، اچھا میں تمہیں دیکھ کر بتاؤں گا۔ اب دنیا میں آج تک کبھی ایسے نہیں ہو جو قبر میں چلا جائے وہ وہاں سے بات کرے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا، آپ نے سنا ہو تو بات دوسری۔ حضرت نے کہا اچھا بھائی جب میں مر جاؤں نا تو 3 دن کے بعد میری قبر پہ آنا، میں تمہیں بتا دوں گا کہ اللہ نے قرآن پڑھنے پر کیا دیا۔ بات صحیح ہے، اب میں قرآن پڑھتا ہوں، اب صحیح ہے، اب میں پڑھوں گا، اس سے پہلے نہیں پڑھوں گا۔ اب آپ نے وعدہ کیا نا، اب وہ قرآن پڑھنے لگا۔ حضرت کی طبیعت خراب ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا۔ معمول کے مطابق 3 دن کے بعد وہ حضرت کی قبر پہ پہنچی اور جاتے ہوئے 2-4 کو اور لے لیا، محمد نوید کھجور والا کو لے لیا، مولانا انس کو لے لیا، عارف بھائی کو لے لیا، سب کو لے لیا اور چلے۔ اب وہاں جا کے ہاتھے میں بیٹھ گئے تو سب نے کہا بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، حضرت نے تو تیرا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ کہا میرے شیخ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، میرے شیخ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، وہ جو کچھ کہا ہے وہ انہوں نے کر کے دکھایا، میں نہیں مان سکتا۔ موبائل میں آن کر لیتا ہوں، شاید ٹیلی فون آ جائے قبر میں سے، کبھی فون آیا نہیں ہے نا؟ ہاں اصل میں میرے بھائی جس سے محبت ہو نا خدا کی قسم اس پہ یقین آتا ہے۔ ہمیں مال سے محبت ہے نا تو ہمیں ہر وقت دنیا میں 24 گھنٹے مال 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 مال، اور جس کو اعمال سے محبت ہوتی ہے نا وہ اعمال سوچے سوچے اللہ اللہ۔ اب
لاہور عملے کی سوانح پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے. جی روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھتے تھے. پڑھ کے دکھاؤ آپ کو 1.25 لاکھ دفعہ کہنا حافظ صاحب باقی بیوی نے کہا تھا ڈبل روٹی لے آنا, انڈا لے آنا, صبح آفس جانا ہے, بچے کو چھوڑنا, وہ کیا ہوگا, اس کو چھوڑو. یہ کرنا چاہیے. ہمیں محبت ہی نہیں نا, ہمیں قرآن مجید سے محبت ہی نہیں ہے, محبت ہی نہیں ہے. اب وہ 3-4 آدمی 5 آدمی 6 آدمی مل کر حضرت کی قبر پہ چلے گئے. اب سب لوگوں نے اپنا موبائل کھولا ہوا ہے کہ حضرت کا اندر سے فون آئے گا. اطمینان سے بیٹھے ہیں. ایک آدمی تھک گیا, چھوڑے یار چلا دماغ خراب ہو گیا, پاگل تجھے حضرت نے محبت میں کہہ دیا. نہیں میرے شیخ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے, میں مان نہیں سکتا, میرا شیخ کبھی غلط کہتا ہی نہیں, اور جو اس نے کہا ہے وہ کرے گا. اب ایک آدمی نکل گیا, میں جا رہا ہوں, 2 گھنٹے ہو گئے بیٹھے بیٹھے, دماغ خراب ہے, میں جا رہا ہوں. دوسرا آدمی میں بھی جا رہا ہوں بھائی, تیسرا آدمی میں بھی جا رہا ہوں. اس نے کہا بھائی تم سب چل جاؤ, میں نہیں جاؤں گا, یہ طے شدہ بات ہے. میں تو موت تک یہاں بیٹھا رہوں گا جب تک کہ اندر سے فون نہیں آئے گا. میں نے موبائل آن کیا ہوا ہے, ابھی فون آئے گا. 4 گھنٹے 6 گھنٹے, میں بتا دوں آپ کو یہ محبت ہے. اللہ کے واسطے اس مجلس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فنا فی الشیخ ہو جاؤ. اگر فنا فی الشیخ نہیں ہوئے تو من عمل صالحا نہیں پورا نہیں ہو رہا. یہ کان کھول کر سنو. وہ تمہیں شیخ ہی تو وہاں پہ لے کے جا رہا ہے. اس محمد نوید کھجور والے کون لے کے آئے میرے یہاں پہ پہنچنے کا کیا سے, یہ زندگی میں کبھی نہیں آیا ہوا یہاں پہ. یہ آیا صرف میری محبت میں. تو تھوڑی دیر کے بعد 6-7 گھنٹے کے بعد اس نے دیکھا کہ سہرانے کی طرف ایک کاغذ ایسے اڑا اور ادھر آ کے گر گیا. ہوا چلی ایسے آ کے گر گیا. پھر تھوڑی دیر بعد ہوا چلی, وہ یہاں سے اڑا اور پھر ادھر آ کے گر گیا. پھر تھوڑی دیر بعد ہوا چلی, یہاں. اب یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے اپنے ساتھی سے, اور بھائی یار ایسا لگتا ہے کہ میرے شیخ نے اوپر سے خط بھیجا ہے, مجھ کو لکھ کر بھیجا ہے. اب یہ کاغذ ادھر تو جا رہا ہے, آگے نہیں جا رہا, ادھر نہیں جا رہا, ادھر نہیں جا رہا, کہیں نہیں جا رہا, وہیں جا رہا ہے. اس نے کہا اچھا مجھے لگتا یہ ہے کہ میرے شیخ نے نا, کیونکہ قبر میں تو انسان چلا جاتا تو اصل میں جنت میں نا, اور جنت اوپر ہے جہنم نیچے. ہاں اصل میں مجھے لگتا ہے کہ جنت میری شیخ نے خط لکھ کر بھیج دیا. اچھا اس خط کو پڑھو بھائی. آپ وہ اٹھایا, اب وہ خالی کاغذ ایسے اٹھایا تو ایسے بھی سیدھا, ایسے اٹھایا تو ایسے بھی سیدھا, ایسے اٹھایا تو ایسے بھی, ہر طرف سے سیدھا ہی سیدھا ہے. اب وہ کچھ نظر میں نہیں آ رہا کہ لکھا ہوا کیا, کچھ بھی نہیں, خالی کاغذ. ابے بھائی خالی کاغذ کچھ نہیں ایسا نہیں. پھر میں بیٹھا ہوا ہوں. ایک آدمی نے کہا اس کو باہر جاؤ, دھوپ میں جا کے دیکھو, شاید کچھ لکھا ہوا نظر آ جائے. تو وہ دھوپ میں لے گیا, او بھائی کچھ لکھا ہوا ہے, کچھ لکھا ہوا ہے, کچھ لکھا ہوا ہے. اچھا بھائی کیا لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے, پڑھو کیا لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو میں قرآن مجید پڑھنے پر تمہیں بتاتا تھا کہ اللہ یہ دے گا, میں نے تو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے. اب وہ میرے پاس الفاظ ہیں کہ تمہیں بتاؤں, تم یہاں پر آؤ گے تو خود ہی دیکھ لینا. اصل میں یہ اللہ کرنے پر اللہ ہمیں کیا دے گا, خدا کی قسم میں کھا گیا نا, ابھی پتہ چل جائے نا تو ہمارے سب کے کلیجے پھٹ جائیں. اللہ قرآن میں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, تمہیں معلوم نہیں تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کر کے رکھا ہے, تمہارے دل میں خیال نہیں آ سکتا اس کا. اس مجلس ذکر پر اللہ ہمیں کیا دے گا وہ ہمارے تصور میں نہیں ہے. قرآن مجید پڑھنے پر اللہ ہمیں کیا دے گا وہ ہمارے تصور میں نہیں ہے. اللہ نے کسی کو وہ دل دیا ہی نہیں. اللہ نے کسی کو وہ دل دیا ہی نہیں کہ جو انعامات اللہ مرنے کے بعد ہمیں دینے والا ہاں ہے من عمل صالحا پر, کسی کو دل دیا ہی نہیں. اور کسی کو دل دیا ہوتا اس کا دل پھٹ جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہیں پتہ چلا نا مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا, تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑو.
کہ میرا عرض کرنے کا مدعا صرف اتنا سا ہے کہ میرے بھائی قرآن مجید سے اپنا تعلق بناؤ، ذکر اذکار سے اپنا تعلق بناؤ، درود شریف سے اپنا تعلق بناؤ۔ جب آپ تعلق بناؤ گے پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ کے اندر کی گندگی سب ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر اللہ کی محبت آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کی محبت آتی جب ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کی محبت آتی جب ہے کہ جب دل صاف ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ عبدالعزیز مکی صاحب رحمہ اللہ مستقل اس بات کو فرمایا کرتے تھے، آپ یقین کریں میں نے سالوں سنا، حضرت کے سالوں بیان میں سنا یہ بات، کہ ایک جگہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا، وہاں پہ ایک گلاس رکھا ہوا اور اس میں کچھ کوڑا، کچھ لکڑی، کچھ کنکر یہ چلے جائیں، اس کو پیاس لگے اور وہ کہے بھائی مجھے پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، تو جلدی سے آدمی ٹھنڈا شربت لے کر آئے اور اس گلاس میں ڈال دے اور اس کو دے دے، تو وہ پیتی ہوئے کہے گا یار کچھ کنکر آ رہی ہے، کچھ لکڑی آ رہی ہے میرے منہ میں، ہاں تو میں کہ اس گلاس کو واپس ڈال دو اور اس کو دھو لو، اور دھونے کے بعد پھر شربت ڈالو، اور پھر مزہ آ گیا یار، واہ۔ یہی حال ہمارے دل کا بھی ہے۔ ہمارے دل میں نا دنیا کی محبت خوشی بھی ہے، نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہیں مال کی محبت، کہیں بیوی کی محبت، ساری محبت۔ میں آپ یقین کریں میں اس کو بالکل غلط نہیں کہتا، قرآن مجید کے روح سے، قرآن مجید میں آتا ہے 10 سورے میں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، یہ ساری محبتیں جائز ہیں، بیوی کی، بہن کی، مال کی، جو تم نے بزنس میں پیسہ لگایا وہ سارا ڈوب نہ جائے، سینٹ کا الیکشن الٹا سیدھا ہو گیا، مارکیٹ نیچے آ گئی، آج بورڈ آف کانفیڈنس پرائم منسٹر نے لیا، کل مارکیٹ مجھے معلوم اوپر چل جائے گی، یہ سب ہے نا، وتجارۃ تخشون کسادها، لیکن شرط کیا ہے؟ ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان ساری محبت کے اوپر اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ مال کی محبت بری تھوڑی ہے یار، ہونی چاہیے مال، کیا برائی؟ لیکن جہاں پر اللہ اکبر سزا آ جائے نا، اللہ اکبر، وہ ساری میٹنگ ختم، اب اللہ نے بلا لیا، اب یہ صحیح۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اچھا یار نماز بعد میں پڑھ لیں گے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، یہ جو بعد والی چیز ہے نا یہ غلط ہے یار، یہ غلط ہے، یہ بعد والی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بعد میں کیا مطلب بھائی؟ آواز آ گئی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بس سب سے بڑے کی بات تو ماننی ہے نا یار۔ اگر گھر میں دادا ابا ہوں تو کس کی چلے گی بھائی؟ بیٹی کی تھوڑی چلے گی، ابھی تو دادا ابا زندہ ہے نا بھائی، پوتا جا کے ابا کو کراس کر کے دادا کے پاس ہے، دادا ابا منع کر رہے ہیں مجھے آئس کریم کھانی ہے، تو دادا ابا کہیں گے چلو اس کو آئس کریم دلا، بات ختم ہوئی۔ ارے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اب سب سے بڑے کی بات کو مان لو بھائی، ختم کرو۔ بس میری درخواست ہے، آج کی مجلس کے لیے میری درخواست ہے، بنیادی بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، ہماری زندگی کامیاب کیسے ہو سکتی ہے، اور کامیابی کا واحد طریقہ ہے من عمل صالحا۔ ہر کام کو ہمارے ڈاکٹر صاحب عبدالحی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی کوئی کام کرو سوچو کہ یہ میں نے صحیح کیا غلط کیا۔ اور ایک بات تو حضرت ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر فوراً نہیں کرتے نا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ جب رات کو سونے لگو تو بیٹھ جاؤ اور سوچو آج صبح سے میں نے کتنے کام اچھے کیے، خراب نہیں کیے، وہ مت گنا کرو، جتنے اچھے کیے اچھے 5 2 4 ہی ہوں گے۔ ایک نماز باجماعت پڑھی ہوئی، ایک جماعت میں ایک رکعت رہ گئی ہوگی، ایک نماز بعد میں پڑھی ہوگی، ہاں کبھی قرآن پڑھا ہوگا، کبھی، تو اچھے اعمال کم ہوں گے۔ اس پہ کہا کرو الحمدللہ، اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ نماز پڑھوا لی،
یہ نیک کام کرا لیے، حضرت سے فرمایا تھے کہ اس پر کیا ہوگا، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ ان اعمال میں مزید آپ کو بڑھوتری نصیب فرما دے. اور نہ کرنے والے کام بہت سارے ہوں گے. بیوی کو ڈانٹ دیا، بچے کو ڈانٹ دیا، گاڑی چلا جاتی کسی کو، اے سالے تیز چلا گیا. ابے بھائی تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے اللہ کے بندے، وہ بھاگ کے جانے دے اس کو یار، اس کو جلدی ہوگی، کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر ہوگی، اور وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ڈانٹ رہا ہے اس کو. میں نے بہت دفعہ دیکھا، میں خود گاڑی میں بیٹھا، وہ چلا رہا گاڑی، وہ ایک آدمی یوں تیز نکل گیا، اس کو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے وہ بولتے نہیں کیا کیا، وہ آگے بات نہیں بتا رہا کیا کہہ رہا ہے وہ. تو میں نے اس سے کہا بھائی اللہ کے بندے وہ چلا گیا، تو کیوں پریشان ہے؟ حضرت جی نے میری گاڑی کراس کر دی. ابے بھائی اللہ کے بندے، اس کو گاڑی کی آگے راستے میں جگہ مل گیا لیکن اس کو پھٹکار ہے. حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ اس سارا جو تم نے کیا نا وہ بہت زیادہ ہوگا، اس پہ کہا کرو اے اللہ میرے گناہ بہت، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تم مجھے معاف کرے. حضرت فرماتے ہیں اللہ ایسے کریم ہے، اللہ ایسے کریم ہے کہ ایک دفعہ انسان کہہ دے نا، ایک دفعہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو خدا کی قسم اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے معاف نہیں کیا ہوگا، اللہ نے 100% معاف کر دیا ہوگا. کوئی آدمی عارف بھائی کے پاس آئے اور آگے کہے کہ عارف بھائی مجھے 100 روپے دے دو، تو عارف بھائی کی حیثیت ہے 100 روپے دینے کی، ہے نا بھائی، وہ دے سکتا ہے، اس کو یقین ہے 100 روپے دیں. ابے بھائی تم اللہ پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں کر رہے جتنا عارف بھائی پہ بھروسہ کر رہے ہو. اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، فوراً معاف ہو گیا، خلاص خلاص خلاص. ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ، آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نے ایک بات کہی ہے، لا الہ الا اللہ، بس ایک بات کہی. تم یقین کر لو کہ اللہ سب کچھ کرنے پر سب کچھ کے بغیر قادر ہے. لیکن یہ یقین نہیں بن رہا، بالکل نہیں بن رہا. نہیں آپ پتہ نہیں اللہ میں نے معاف کیا ہوگا، پتہ ہی نہیں کیا. ہمارے ڈاکٹر صاحب فرماتے بس ایک دفعہ کہہ دو، دوبارہ مت کہنا. اپنے سیٹ کے پاس جاؤ، سیٹ صاحب یہ غلطی ہو گئی، سیٹ صاحب تو ڈانٹیں گے، چلا یہاں جاؤ معاف کریے. اب دوسرے دن پھر چلا جائے، حضرت وہ کل غلطی ہوئی نا پرسوں والی، وہ معاف کر دیں. سیٹ صاحب بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا گدھے، تجھے میں نے کل کہہ تو دیا تھا معاف کر دیا، آپ دوبارہ کیوں آ گیا؟ حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ اللہ سے ایک دفعہ کہہ دو، ساری زندگی کے جتنے گناہ تم نے کیے نا، ایک دن بیٹھ جاؤ یار آج مسئلہ حل کرنا ہے بس. اے اللہ میں 9th میں تھا تو میں نے یہ کیا تھا، اللہ میں 10th میں تھا تو میں نے یہ کیا تھا، اللہ میں فرسٹ ایئر میں تھا میں نے فلم دیکھی تھی، اللہ میں نے چوری کی تھی، اللہ میں نے ابا کے پیسے نکالے. کہہ دیا نا، اب کہہ دو اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، بس خلاص آج کے بعد مت کہنا، اللہ نے معاف کر دیا. اب اللہ میں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ میں کر، ابے بھائی کر تو دیا، کیوں پیچھے لگے؟ یقین نہیں ہے. ہاں لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہے، اللہ کی بات پر یقین نہیں آ رہا. گورنر صاحب کی بات بھی یقین آ رہا ہے. یہ مجلس کا مقصود اصلی یہ ہے، یہ جو ہم ذکر کریں گے نا ابھی لا الہ الا اللہ، اس کا مقصود اصلی یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے ہونے کا یقین ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے کہا یہ کرنے سے یہ ہوگا تو انشاءاللہ ضرور ہوگا. آخری بات کہہ کے میں بات ختم کر دیتا ہوں، پھر ذکر شکر ہے. ہمارے حضرت سید طائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، یہ اس پورے سلسلے کے بڑے ہیں. حضرت تھانوی کے بھی بڑے ہیں، حضرت گنگوئی کی بھی بڑے ہیں، سب کے بڑے. ان کو کہا جاتا ہے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر میں. انہوں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی اور فرمایا تھا کہ اللہ نے میری تینوں دعائیں قبول کر لی. اصل میں لوگوں کو معلوم بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں تو یقین ہی رہتا ہے، ہم تو پوچھتے تھے پتہ نہیں یار. پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ نے کسی سے پوچھا کہ حضرت میں اللہ کی نظر میں ابھی کیسا ہوں؟ اب بتاؤ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں اللہ کی نظر میں کیسا ہوں؟ اب حضرت نے جو جواب دیا نا وہ سمجھ لیں آپ، یہ کسوٹی ہے. میں بار بار کہتا ہوں مولوی صاحب کے پاس مت جایا کرو کہ مولوی صاحب یہ مصیبت کیوں آ گئی، خود ہی سمجھو. حضرت نے فرمایا اگر تمہیں اللہ نے اپنے کام میں لگا کے رکھا ہوا ہے تو اللہ تم سے خوش ہے، اور اللہ نے تمہیں دنیا کے کام میں لگا رکھا اللہ تم سے ناراض ہے. بچی سی بات ہے یار، یہ اس میں چیکنگ کا مطلب مولوی صاحب کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سید طائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی اور تینوں کی تینوں قبول ہو گئی. ان لوگوں کو بدل جاتے ہیں. نمبر 1 پہلی دعا کیا مانگی؟
فرمایا اے اللہ جو ہمارے سلسلے میں آ جائیں. ہمارا دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب کا بشمول میں خود سب کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں گاڑی بڑی اچھی ہو، مکان بڑا اچھا ہو، پیسے ویسے بہت سارے ہوں، روزانہ بروسٹڈ کھاتے رہیں، روزانہ پیزا کھاتے. یہی مسئلہ ہے نا. اور کیا ہے یار، اچھی سی بیوی ہو، اچھے سے بچے ہو، ایسے نا. تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہ جو ہمارے سلسلے میں آ جائے اللہ اس کی دنیا فراخ کر دے. اللہ نے قبول کر لے. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے ایک نہیں 10 لوگوں کو حضرت شیخ سے بیعت کروایا، عبدالحفیظ مکی صاحب سے، اور بیعت کروانے کے بعد 1-2 سال میں اللہ نے ان کی کایا پلٹ دی، دنیاوی اعتبار سے کایا پلٹ دی. میں خود موجود ہوں، میں خود حضرت سے جب بیعت کیا تو مجھے معلوم ہے میرا کیا حال تھا اور آج کیا حال ہے میں جانتا ہوں. نمبر 2، دوسری دعا کی حضرت سید طائفہ حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ فرما رہے کہ میں نے دوسری دعا کی، اے اللہ جو ہمارے سلسلے میں آ جائے اس کا حرم آنا جانا لگا دے. میں جب حضرت سے بیعت نہیں ہوا تھا نا، آپ یقین کریں اس سے پہلے میں گروپ مینیجر تھا اور 17 فیکٹریوں کو کنٹرول کرتا تھا اکیلا بیٹھ کر. ایک دفعہ بھی عمرے پہ نہیں گیا تھا ایک دفعہ بھی حج پہ نہیں گیا تھا. لیکن جس وقت میں نے حضرت سے بیعت کی اس وقت سے لے کے آج تک میرے خیال سے 20 دفعہ جا چکا ہوں. میں عمرے پر بھی جا چکا ہوں، حج پہ بھی جا چکا ہوں، اپنے آپ بھی جا چکا ہوں، اپنی بیوی کو بھی لے جا چکا ہوں، اپنے بچوں کو لے جاتا ہوں. ایک دفعہ میں وہاں پہ طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ جو رمضان میں آ گیا عمرے پر، جو رمضان میں عمرے پر آ گیا وہ ایسا جیسے اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا، تو اللہ مجھے، میری بیوی کو، میرے سارے بچوں کو رمضان میں بلا لے. تو ایک آدمی میرے ساتھ چل رہا تھا، میرا مرید کے اندر حضرت وہ حج کے لیے دعا مانگ رہا ہے. چھوڑو یار حج بچ کو، حج کی دعا نہیں مانگنی، یہی دعا مانگنی. اور دوسرے سال اللہ نے ایسی ترتیب بنائی کہ میں، میری بیوی اور میرے 6 کے 6 بچے سب کے سب عمرے پہ چلے گئے، سب کے سب چلے گئے، الحمدللہ سب کے سب چلے گئے. دوسری دعا کی کہ اللہ جو ہمارے سلسلے میں آ جائے اس کا حرم جانا آنا جانا لگا دے. میں اپنے اوپر تو عملاً دیکھ رہا ہوں. نمبر 3، تیسری دعا، اے اللہ جو ہمارے سلسلے میں آ جائے، جو ہمارے سلسلے میں جڑ جائے، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے. فرمایا یہ بھی اللہ نے قبول کر لی. اس کا مطلب یہ کہ اب شک نہیں ہونا چاہیے، ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. کہہ دو اے اللہ تو میری بخشش فرما دے. تو اللہ کو کون سا مسئلہ ہے یار؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. یہ اللہ نے جنت کے عرض بتایا، طول نہیں بتایا. ابھی دیکھو یہ جو کمرہ ہے نا، یہ وڈتھ میں کم ہوگا، چوڑائی میں کم ہوگا، لمبائی میں زیادہ ہوگا. نارمل پریکٹس یہی ہے. آپ کپڑا لینے جاؤ، بولو بھائی یار وہ 1 گز، 1.25 گز، 1.5 گز چوڑا، لمبا 200 میٹر، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی چوڑائی زیادہ ہونی چاہیے. سوٹ کم ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہاں اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جنت کا عرض جو ہے نا وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے. اللہ اکبر کبیر. لمبائی کتنی ہوگی؟ لمبائی کا پتہ نہیں. لمبائی تو ساری دنیا اس کے اندر آیا پھر بھی پتہ نہیں چلے. ٹھیک ہے. تو میری درخواست سب سے یہ ہے، بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے لازم بنائیں من عمل صالحا، نیک کام کریں، برائیوں سے بچیں. اب اس میں عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے، جاہل ہو سکتا ہے. پھر اللہ کیا کرے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، آپ کو یہ زندگی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے. اور مرنے کے بعد تو آپ سوچ نہیں سکتے کیا کرے گا اللہ. دوسری بات، عمل صالح میں دیکھیں کہ بنیادی بات کیا ہے. لا الہ الا اللہ. جب ہم پڑھتے تبھی تو مسلمان ہوتے. اس کا کثرت کریں تاکہ اللہ کا یقین دل میں آ جائے. ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے، ہم سب کا یقین بگڑا ہوا ہے. اس لیے بار بار
یہ کلوائے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا، تاکہ کسی طریقے سے اللہ کی محبت آ جائے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں بیوی کی محبت چھوڑ دو یار، یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن اللہ کی محبت اتنی اگر ہے نا تو بیوی کی محبت اتنی ہونی چاہیے، تھوڑی سی کم نہیں، اللہ کی محبت بڑھے بھائی، اتنی سی بات۔